السلام علیکم خواتین و حضرات. آج کل ہم مرزا غالب کی غزل پڑھ رہے ہیں. بدتر از ویرانہ ہے فصل خزاں میں صحن باغ. کل ہم نے اس غزل کے 2 اشعار کا مطلب اور ان کی شرح آپ کی خدمت میں پیش کی تھی. آج ہم اس کے باقی 3 اشعار کے بارے میں بات کریں گے. اس کا شعر نمبر 3 ہے: ہاں بغیر از خواب مرگ آسودگی ممکن نہیں، ہاں بغیر از خواب مرگ آسودگی ممکن نہیں، رخت ہستی باندھ تا حاصل ہو دنیا فراغ. اس میں لفظ ہے خواب مرگ. خواب مرگ کا مطلب ہوتا ہے موت کی نیند سو جانا. آسودگی کا مطلب ہوتا ہے اطمینان کی زندگی گزارنا یا اطمینان حاصل ہونا یا راحت حاصل ہونا. رخت ہستی کہتے ہیں زندگی کے سامان کو. رخت کہتے ہیں سامان کو. آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا رخت سفر یعنی سفر کا سامان. اور تا کا مطلب ہے تاکہ. اور فراغ کا مطلب ہوتا ہے فرصت کی، اطمینان کی، آرام کی، عیش کی. زندگی کے بارے میں ہے، دنیا کے بارے میں ہے تو وہ دنیا یا وہ زندگی جہاں پر انسان کو بہت ہی آرام اور بہت ہی سکون حاصل ہو. اس کا مطلب کچھ یوں ہو سکتا ہے کہ جب تک انسان موت کی نیند نہ سو جائے اس کے لیے راحت پانا اور آرام اطمینان سے خوشی کے ساتھ رہنا بالکل ناممکن ہے. اگر تو دنیا کے جنجال سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی یہ دنیا والوں کو یا اپنے شعر پڑھنے والوں کو ایک طرح کی نصیحت ہے، تو تجھے چاہیے کہ زندگی کا سر و سامان باندھ کر یہاں سے رخصت ہو جائے. یہ وہی بات ہے جو پہلے بھی کئی مرتبہ کہی جا چکی ہے. مثلا مرزا غالب کا ہی شعر ہے: قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں. اس شعر میں مرزا غالب یہ فرما رہے ہیں کہ زندگی کو تو ایک دن ختم ہونا ہی ہے. چاہے آپ اس زندگی کو دکھوں کے ساتھ گزاریں یا اس زندگی کو سکھوں کے ساتھ گزاریں یعنی خوشیوں کے ساتھ گزاریں، یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ کبھی باقی رہتی نہیں. اور دنیا کے جھمیلوں سے انسان کو اس وقت تک نجات نہیں مل سکتی جب تک کہ انسان موت کی نیند نہ سو جائے. تو کہتے یہ ہیں کہ دنیا میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، اور انسان کو اگر سکھ اور چین اس کے نصیب میں ہے تو وہ صرف مرنے کے بعد ہی مل سکتا ہے. آئیے اب شعر نمبر 4 دیکھ لیں. اس کا شور طوفان بلا ہے خندائے بے اختیار، کیا ہے گل کی بے زبانی، کیا ہے یہ لالے کا داغ. شور آپ جانتے ہیں، اس کا مطلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. طوفان بلا کا مطلب ہے مصیبتوں کی ایک ریل، مصیبتوں کی ریل پیل. خندہ کہتے ہیں ہنسنے کو، اور خندہ بے اختیار کا مطلب ہوتا ہے وہ ہنسی جس پر آپ کو اختیار نہ ہو، یعنی وہ ہنسی جو اچانک نکل جائے. گل پھول کو کہتے ہیں. بے زبانی کا مطلب ہوتا ہے نہ بولنا. اور لالا ہم آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ بتلا چکے ہیں. یہ ایک پھول ہوتا ہے، اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ایک سیاہ رنگ کا دھبا ہوتا ہے، تو اس کو انہوں نے لالے کا داغ کہا ہے. یعنی اس لالے کے پھول کے اندر جو سیاہ دھبا ہوتا ہے اس کو لالے کا داغ کہا ہے. یعنی داغ کی طرح دکھائی دیتا ہے سرخ رنگ کے اندر. اگر سیاہ رنگ ہو تو وہ آپ کو علیحدہ سے نظر آتا ہے، تو اسی کی طرف غالب نے اشارہ کیا ہے. فرماتے ہیں کہ پھول اپنی خوشی سے بے اختیار نہیں ہنستے، یعنی ان کا کھلنا خود ان کے بس میں نہیں ہوتا. آپ جانتے ہیں کہ آپ پھول کو اپنی مرضی سے نہ تو کھلا سکتے ہیں، نہ پھول اپنی مرضی سے کھل سکتا ہے. ایک وقت آتا ہے خاص جب بیج میں سے پودا پھوٹتا ہے، اس میں کلیاں لگتی ہیں اور اس کے بعد اس میں پھول لگتے ہیں. تو یہ سارے کام جو ہیں یہ نہ آپ کے اختیار میں ہوتے ہیں نہ اس پھول کے اختیار میں ہوتے ہیں. ان کو کرنے والا تو کوئی اور ہے. یہ کسی اور کے حکم سے ایسا کرتے ہیں، کسی اور کے اشارے پر ایسا کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کوئی اور کون ہے.
کہتے ہیں کہ یہ کھلنا اور یہ ہنسنا اصل میں ایک طوفان بلا کا شور ہے. یعنی ایک بے پناہ طوفان اگر آیا ہوا ہو تو ظاہر ہے اس میں بڑا شور ہوتا ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا جب آندھی آتی ہے یا جھکڑ چلتے ہیں یا آندھی کوئی بہت زور کی آئی ہوئی ہو تو اس کے ساتھ ایک شور بھی پیدا ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ مصیبتوں کا جو ایک شور ہے، یہ اس کا طوفان جو ہے یہ چل رہا ہے تو ایک شور اس میں پیدا ہو گیا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ یہ ہنسنا جو اصل میں طوفان بلا کا شور ہے. یعنی اس ہنسی کو، پھولوں کی ہنسی کو انہوں نے ایک طوفان بلا کے شور سے تشبیہ دی ہے. کہتے ہیں کہ جس نے پھولوں کی پنکھڑیوں کی زبانوں کے باوجود، یعنی اگر آپ پھول کی پنکھڑی کو اس کی زبان تصور کر لیں، اس کے باوجود بالکل بے زبان اور دم بخود بنا رکھا ہے اور لالے کے سینے میں داغ پڑا ہوا ہے. اب اس شعر کا اگر آپ تھوڑا سا مزید مطلب کریں تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اچھا یا برا، وہ کسی کے بس میں نہیں ہے اور خاص طور پر انسانوں کے بس میں تو ہے نہیں. تو انہوں نے پھولوں سے یا لالے کے پھول سے جو یہاں پر ایک مثال دی ہے، جو تشبیہ دی ہے، وہ دنیا کی اور انسانوں کی دی ہے. کہ فرماتے یہ ہیں کہ انسان کچھ بھی کر لے، کسی بھی حال میں رہ لے، نہ اس کا رونا اس کے اختیار میں ہے، نہ اس کا ہنسنا اس کے اختیار میں ہے. انسان ایک بے اختیار ہستی ہے، اس کی قسمت کے فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے کہ آپ پھول کو ہنستا ہوا دیکھتے ہیں، کھلتا ہوا دیکھتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اپنی مرضی سے ہنس رہا ہے یا اپنی مرضی سے کھل رہا ہے. تو ایسا ہوتا نہیں ہے بالکل. اور یہ جو لالا کا اتنا خوبصورت پھول ہوتا ہے، اس کے سینے میں جو ایک کالے رنگ کا، سیاہ رنگ کا نقطہ ہوتا ہے یا داغ ہوتا ہے، یہ بھی اس کے بس کی بات نہیں ہے. تو مل ملا کر شعر کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ کسی کے بس میں نہیں ہے، وہ صرف اوپر والی ہستی کے بس میں ہے، جسے اللہ یا خدا یا رب کہہ لیجئے. آخری شعر اس کا ہے، اس کے بعد یہ غزل ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد تو یہ ضمیمے کا یہ حصہ بھی ختم ہو جائے گا. تو ہم دیکھیں گے کہ اگر ہمیں کچھ اور اشعار یا کچھ اور غزلیں غالب کی ملتی ہیں تو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے. چشم پرنم رہ زمانہ منقلب ہے اے اسد، اب یہی ہے حاصل، اب یہی ہے بس میں شادی سے پر ہونا ایاغ. چشم کہتے ہیں آنکھ کو، پرنم کا مطلب ہوتا ہے بھیگی ہوئی. چشم پرنم کا مطلب ہے بھیگی ہوئی آنکھ یا وہ آنکھ جس کے اندر آنسو ہوتے ہیں. لفظ آیا ہے اس کے اندر منقلب. منقلب کا مطلب ہوتا ہے الٹ پلٹ کرنا، اوپر نیچے کرنا. اچھی اردو میں کہہ لیجئے تو تہ و بالا کرنا. تہ کہتے ہیں نیچے کو، بالا کہتے ہیں اوپر کو. تو ایسی چیز جو کہ الٹتی پلٹتی رہتی ہو، تہ و بالا ہوتی رہتی ہو، اوپر سے نیچے ہوتی رہتی ہو. اور دوسرا لفظ اس میں ہے ایاغ. ایاغ کا مطلب ہوتا ہے پیالہ ویسے، لیکن یہاں پر شراب کا پیالہ. شراب کے پیالے کو بھی ایاغ کہتے ہیں، جام بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پر ایاغ کسی خاص مقصد سے انہوں نے استعمال کیا ہے. شعر میں فرماتے ہیں، اپنے آپ کو مخاطب کیا ہے کہ اے اسد، یعنی اے غالب. اب آپ پھر یہ سوال کرتے ہیں ہمارے دوست کہ آپ کہیں غالب کہتے ہیں اور کہیں اسد کہتے ہیں. تو ہم ان کی خدمت میں عرض کر دیں کہ بات اصل میں یہ ہے کہ مرزا غالب اپنا تخلص ایک زمانے میں اسد کیا کرتے تھے، جو ان کا اصل نام تھا. اسد اللہ خان ان کا نام تھا، لیکن بعد میں انہوں نے اپنا یہ تخلص تبدیل کر دیا اور وہ اپنے آپ کو غالب لکھنے لگے. تو وہ غزلیں جو کہ مرزا غالب نے اس زمانے میں کہیں جبکہ وہ اسد تخلص کرتے تھے، تو ان میں ہمیں اسد تخلص ہی ملتا ہے، ورنہ ان کی اکثر غزلوں میں، اکثر شاعری میں ہمیں غالب تخلص ملتا ہے. تو اس کا جو سبب تھا، اس کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی. تو فرماتے ہیں اے اسد، زمانہ تہ و بالا ہو رہا ہے. تہ و بالا سے مطلب ہے اوپر نیچے ہو رہا ہے، یعنی زمانہ تبدیل ہو رہا ہے. آپ جانتے ہیں زمانہ ہمیشہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. آپ نے مثال بھی سنی ہوگی کہ وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا. تو کہتے ہیں کہ تو اپنی آنکھوں کو پرنم رکھ، یعنی تو روتا رہے. آج کی دنیا میں خوشی کی شراب سے پیالہ بھرنے کا مطلب یہ ہے کہ آنکھیں آنسوؤں سے بھری رہیں. کیوں بھری رہیں؟ اس لیے کہ زمانہ ہر وقت تبدیلی میں ہے اور ہر چیز بہت ہی تیزی سے تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے. یعنی ہر شے مسافر، ہر چیز راہی، آپ نے سنا ہوگا. تو ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کبھی بھی، آپ کے اوپر کوئی بہت اچھا وقت آئے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ وقت سدا باقی رہے گا.
اس لیے اس وقت کا عادی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمیشہ غموں کو بھی یاد رکھیں، اور ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر آج آپ کے پاس غم ہے، آج آپ کے پاس خوشی ہے، تو کل آپ کے پاس غم بھی ہو سکتا ہے۔ اس شعر میں خدا نخواستہ مرزا غالب یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ انسان کو ہر وقت روتا رہنا چاہیے۔ اس شعر کا اگر آپ 2-4 لائنوں میں مطلب کرنے کی کوشش کریں تو وہ یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کسی چیز کو بھی قرار نہیں ہے، کوئی چیز بھی اپنی جگہ پر نہیں ہے، سب کچھ بدلتا رہتا ہے، اسی طرح انسان کے حالات بھی بدلتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ لیکچرز اور یہ غزلیں پسند آ رہی ہوں تو آپ ہمارے چینل کو اور کچھ کریں نہ کریں، کم از کم لائک ضرور کر دیا کریں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ سے غالب کی کسی اور غزل میں، کسی اور محفل میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔